बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। आज रूटीन के मुताबिक वो सियासी बुनियादों पे एक बोगस केस अलकादर वाला चल रहा है, जिसमें प्रोसिक्यूशन धड़ाधड़ अपने एविडेंस रिकॉर्ड करा रही है और आज के बाद हियरिंग फ्राइडे के लिए एडजर्न हो चुकी है। आज मीडिया को भी सारी कवरेज से रोका गया था। जब खान साहब बात करना चाह रहे थे तो खान साहब की बात के दौरान पुलिस वालों ने मीडिया के कैबिन से बाहर निकाला है। इसी तरीके से जो हमारे वकला साहिबान हैं उनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया। सो मच सो इंतज़ार पंजोता साहब जो खान साहब के फोकल पर्सन में से है, उनको भी आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये जो अलकादर वाला केस है, हम आपको बता चुके हैं कि ये न सिर्फ ये कि सियासी बुनियादों पे बना हुआ है, लेकिन इसमें खान साहब का कोई लेना देना नहीं। कानूनी तौर पर कोई ऐसा केस नहीं है जो क्रिमिनल हो, जो ये बन सकता हो, क्योंकि खान साहब की हैसियत एक ट्रस्टी की है, इससे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ़ हो रहे हैं। ये किस एजेंडे के तहत? ये उस एग्रीमेंट के तहत माफ़ हो रहे हैं कि नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ़ हुए तो शखाना में जो उन्होंने लाखों करोड़ों की गाड़ियां ली थी उसको क्लीन चिट मिल गया और कहा जाता है कि हाँ, इसकी पेमेंट जाली अकाउंट से नहीं हुई तो नवाज शरीफ को एग्जॉनरेट किया जाता है। इसी तरीके से पुलिस के बारे में खान साहब ने कहा है, जिस तरीके से पुलिस इस्तेमाल हो रही है कि पुलिस का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरीके से मरियम नवाज पुलिस का यूनिफॉर्म पहनती है पुलिस के दरबार में भी, और मरियम नवाज पुलिस का यूनिफॉर्म पहनती है अपने दफ्तर में भी, अभी उसने वो पावर पुलिस के एज्यूम कर लिए हैं और उनके डायरेक्शन पे लोगों के खिलाफ केसेस बनते जा रहे हैं। ये सारी पुलिस सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ खान साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया है। बट खान साहब का कहना ये कि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन है, इसलिए आईन में ये हुदा न होते हुए भी इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसा कोई हुदा आईन में नहीं है। पहले अगर किसी ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं है गलती को दोहराया जाए। ये सिर्फ अपने फ्रंट मैन को इस पोजीशन पे रखने के लिए दिया गया है ताकि ऊपर से ऑर्डर नवाज शरीफ के हो और चलाता कोई और है। साथ ही आप लोगों ने देखा है, सुना है, कई सारे बातें हुई डायलॉग के बारे में। आज खान साहब ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊंगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। मैं पहले भी खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूं कि हमारी कोई डायलॉग बैक डोर नहीं हो रही। हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं है डायलॉग के लिए। हमने कोई किसी के साथ शेड्यूल नहीं किया है और हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। जिस दिन बातचीत हुई या कोई हमारा इरादा हुआ फर्दर जाने का, हम मीडिया को इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। देखिए, मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैंडेट ज़रूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है, लेकिन ये बात हुई है जो खान साहब का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं हो रही, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, रऊफ हसन साहब ने भी पिछले दिनों उसके शहजाद इकबाल के ग्रुप में आपने कमेटी तश्कील की है मुज़ाकरात के लिए। देखिए, मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हुई थी कि मुज़ाकरात हो रही है। खान साहब ने जो आपको भी बताया क्लियरली
کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اس لیے شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے. اگر مذاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کمیٹی بنی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے الگ بات ہے. کیا مذاکرات ہو رہی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی. نہیں پی ٹی آئی، ایک چیز کو میں آپ کو روکوں، نہیں ایک منٹ، پی ٹی آئی الحمدللہ کوئی انتشار کے شکار نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. یہ کنگ پارٹی نہیں ہے، یہاں ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے. ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو، لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پارٹی کا فیصلے کا مطلب ہے خان صاحب کا فیصلہ. خان صاحب کا فیصلہ کل بھی تھا، آج بھی ہوگا. وہ لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر ہو. پی ایس سی چیئرمین شپ پہ خان صاحب سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی کا نام فائنل نہیں ہوا ہے، اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں. نہیں، شیر افضل مروت کا نام کیوں واپس لیا گیا؟ نہیں، شیر افضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا، خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے لیکن کل تک فائنل ہو جائے گا. کل ٹیوزڈے کو خان صاحب فائنل فیصلہ کر لیں گے. کیا تھا شیر افضل مروت کو، انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں نے ان کو نامزد کر دیا ہے. جی وہ نامزد کیا تھا خان صاحب نے، میں نے یہاں آپ کے سامنے اناؤنس کیا تھا. لسٹ میں کیوں شامل ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا اس کی کوئی وجہ نہیں، لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے اور ہم نے کئی مرتبہ اپنے بندوں کو سوئچ اوور کیا ہے، کبھی ڈیسیجن کیا ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے، وہ اپنے کھلاڑی کو کہاں وہ کھلوانا چاہتا ہے، تو اس لیے اٹ از اپ ٹو ہم. تو وہ ہوتے رہتے ہیں. شیر افضل مروت کے سامنے 2 دفعہ یہ کلیئرلی کہا کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے چیئرمین پی ایس سی کا وہ شیر افضل مروت، اور یہ فائنل ہو چکا ہے. میں کہہ رہا ہوں آج بھی آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے میں نے نہیں کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یس خان صاحب نے کہا، ہم نے یہ اعلان کیا، ادھر ہی اعلان کیا ہم نے کہ یس وہ ہوں گے. آج بھی خان صاحب نے کہا ایز وی اسپیک بالکل وہ نام ابھی بھی جگہ ہے. پر خان صاحب نے جو آپ کو میڈیا کے سامنے کہا کہ کل فائنل نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فائنل ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا. ایک منٹ، نہیں انہیں ان کا موقف یہی ہے جو میں نے بیان کیا. ایز آپ میرا موقف یہی ہے، صرف ایک گزارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری اناؤنسمنٹ چیئرمین صاحب کے تھرو کی تھی، اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل جو ہے وہ میرے نامی نہیں ہے اور نام ہم کل فائنل دیں گے. تو اس میں کوئی تنازع تو ہے ہی نہیں. تنازع تو ہے نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کوہاٹ سے ڈاکٹر عثمان اللہ جو تھے وہ جے آئی یو کے ٹکٹ سے، جے یو آئی کے ٹکٹ سے 2013 میں بھی الیکشن جیتے تھے، 18 میں بھی جیتے تھے. اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے این آر او لیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے اپنا بندہ بٹھایا ہے، سنی اتحاد کونسل کا بندہ جیتا ہے، اور آپ کی سنی اتحاد کونسل کی کے پی کے میں اب نشست ہو گئی ہے. اب وہ جو تنازع تھا سینٹ الیکشن والا وہ ختم ہو جائے گا اس سے، اور آپ نے یہ نہیں، سینٹ کا الیکشن کا تنازع ختم ہونا چاہیے. وہ میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے، ہم نے استدعا کی تھی، اس منڈے سے وہ کیس لگنا تھا. بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا. نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا. ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جلد سنیں. البتہ کوئی این آر او نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا وحدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا، ایک الائنس ہوا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی، اس لیے سینٹ کی بھی سیٹ ہم نے دی، انہوں نے نیشنل اور قومی اسمبلی کی سیٹ دی. جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ گئے تھے، انہوں نے دوبارہ سے واپسی کے لیے جو رابطے ہیں وہ تیز کر دیے ہیں. آپ اپنی پالیسی کے اوپر اسٹینڈ کریں گے یا واپسی کے کوئی دروازے ان کے لیے دوبارہ کھلیں گے؟ اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا، الیکشن کے بعد بھی دیا، اور آج بھی وہی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، وہ چلے گئے فار واٹ ایور ریزن، کوئی جلدی چلے گئے، کوئی بعد میں چلے گئے، کچھ پہ کم پریشر پڑا، کچھ پہ زیادہ پریشر پڑا. ان کی واپسی کا فیصلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے. کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے. خان صاحب جو پبلک ہے، اس کے ووٹر سپورٹر، پارٹی کا ورکر ہے، ان کے سینٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے فیصلے خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے. سر مولانا فضل الرحمان کی مدد سے آپ جیتے ہیں، اچھا، کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ نہیں فضل الرحمان صاحب چڑھائی کی اور وفاق کے قبضے کی، یہ بتائیں کہ آپ کی ایک طرف حکومت کی سیاست چل رہی ہے، ایک طرف آپ مذاکرات. ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں.
اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں، ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی، خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا، سو یہ پولیٹیکل ہے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے۔ صاحب یہ بتائیے گا، آج آخری سوال ہوگا جی۔ خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان کی جو قیادت ہے ان کا نام لیا، ان پہ چڑھائی کی، حالانکہ اپنے دور میں وہ انہی اداروں کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور قوانین بنواتے تھے پارلیمنٹ سے کہ جو ان اداروں کے خلاف بولے گا اتنے سال جیل، اتنی سزائیں ہوں گی۔ دیکھیں خان صاحب انہی اداروں کو نہیں، دیکھو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، پاکستان بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور وہی پی ٹی آئی کی پالیسی۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ Thank you.